آپ نے عید سے پہلے میرے ایک پروگرام میں کہا کہ عید کے بعد جس طرح آپ کو پارٹی سے نکالا گیا اسی طرح ایک اٹیمپٹ ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں اور اس اٹیمپٹ کے چانسز ہیں، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہیں اور اس کے امکانات آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے عید کے بعد یہ منرل ایکٹ کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ معاملات رکیں گے نہیں، بگڑیں گے. یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ آپ کو خطرے میں دکھائی دے رہی؟ میری ذاتی رائے ہیں یہ منرل ایکٹ پہ آپ دیکھیں نہیں پارٹی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ رمضان میں تو نہیں تھا نا منرل ایکٹ. پہلے بھی اتنے سارے ایکٹ بنائے ہیں اور کبھی جو ہیں پارٹی میں کوئی اس طرح تقسیم نظر نہیں آئی. اب اس کو جواز بنا کے کوئی بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. اچھا مولوی صاحب، اس وقت خان صاحب کو بھی اچھا خاصا عرصہ ہو گیا جیل میں بیٹھے ہوئے، آپ کی ان سے چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جیل میں. خان صاحب کو اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جن لوگوں کے سپورٹ انہوں نے پارٹی کی ہوئی ہے وہ لوگ اب اس قابل نہیں ہیں جو کہ ان کو کوئی ریلیف دلوا سکے، ان کو جیل سے نکال سکیں، یا خان صاحب ابھی بھی پر امید ہیں آپ کی نظر میں ان سے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی امیدوں پہ جلدی پانی پھرنے والا ہے، کیونکہ کافی انتظار خان نے کیا ہے اور ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک گریس پیریڈ ہے، لیکن ایک ماہ 1.5 ماہ کے اندر میں بڑی تبدیلیاں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ود ان پارٹی. ود ان پارٹی. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ پرانے چہرے دوبارہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب یہ بڑا اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں موجودہ پارٹی کی عادت کو، اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اسد عمر صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے، ان کو کچھ ذمہ داریاں دینی چاہیے اور وہ بہتر جو ہے وہ طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اب ان سے تو یہ معاملات جو ہیں نبھائے نہیں جا رہے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے خان کے وفادار رہے تھے، مشکل حالات میں اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو ان کی تربیت ہی ایسی نہیں تھی کہ یہ ڈٹ جاتے ہیں، مار کھاتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں، پہلی دفعہ کسی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو شاید اب واپس لانا چاہیے تاکہ اس نکمی کی عادت سے جان چھڑا سکے. اچھا خان صاحب، مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب مذاکرات کے حوالے سے تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو خان صاحب کے اوپر سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں، تو گنڈا پور صاحب کو لے کر تحریک انصاف کے اندر اب تو بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں اوپنلی بھی بات کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو گنڈا پور صاحب کو کہیں کمپرومائزڈ لگتے ہیں؟ پی ٹی آئی میں خان کے علاوہ جو ہیں اب سب ہی کمپرومائز نظر آتے ہیں، بس یہی ایک دوسرے کو کمپرومائز کہہ کے ایک خان بچا ہوا ہے. باقی یہ اس سیاست سے کیا حاصل ہونا ہے؟ کوئی اگر حصول ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، ایک جنگ ہے. علی امین خان کمپرومائزڈ ہو گیا. اگر یہ بات صرف اس وجہ سے کہی جا رہی ہے بغض علی امین خان میں کہ کسی من چاہے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دے، تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی میں کوئی بھی خیرخواہ نہیں ہے خان کا.